السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کتاب ضوابط الجرح والتعدیل اور مادہ جرح و تعدیل کے اندر پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس کے اندر کہ عدالت، راوی کی عدالت کیسے ثابت ہوگی، کیسے ہم عدالت نہیں، راوی کا حفظ اور اس کا ضبط کیسے ہم ثابت کریں گے، اور باقی بچا عدالت۔ تو اب منتقل ہوتے ہیں کہ ضبط کو، حفظ کو، کہ راوی کے حفظ کا امتحان، کہ راوی حافظ تھا یا کیسا تھا، اس کا پتہ کیسے لگائیں گے۔ اس کو ہم پڑھنے کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں عدالت کی طرف۔ ما تثبت بالعدالہ، عدالت کیسے ثابت کی جائے، ثابت ہوتی ہے، یعنی کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ ان ھذا الراوی عادل، کہ او صاحب العدالہ، کہ یہ راوی صاحب العدالہ ہے۔ یا کہتے ہیں للعلماء فیما تثبت به عدالت الراوی مذاہب، کہ اس کے اندر علماء کے مذاہب ہیں، علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ان کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور طریقے سے راوی کی عدالت کو ثابت کرتے ہیں، بعض علماء کسی اور طریقے سے راوی کی عدالت کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن نسیر علی الخطوۃ التي سار علیہ جمہور العلماء، ہم اس خطوہ پر، اس طریقے پر چلیں گے جس پر جمہور علماء نے چلا ہے۔ والذی اختارہ العلماء الجمہور، جس کو جمہور علماء نے اختیار کیا ہے، وہی اسٹیپ، وہی خطوہ ہم بھی اختیار کریں گے۔ کہتے مذہب الجمہور، اولا نقرا وناخذ مذہب الجمہور الذي نسير عليها في عملیت التخریج وفي عملیت حکم على الرواة۔ تو ہم کو جس پر چلنا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اس کے علاوہ جو دیگر علماء کے مذاہب ہیں، جس طریقے سے وہ راوی کے عدالت کو ثابت کرتے تھے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر وہ باتیں رہیں کہ فلاں علماء کا فلاں مذہب ہے، یا وہ فلاں طریقے سے عدالت کو ثابت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مذہب الجمہور تثبت عدالت الراوی باحد امرین، کہ دو معاملوں میں سے کسی ایک کے ذریعے راوی کی عدالت کو ثابت کی جائے گی، یا راوی کی عدالت ثابت ہوگی۔ پہلا امر ہے الاستفاضہ۔ استفاضہ کسے کہتے ہیں؟ شہرت کو کہتے ہیں، جسے آپ نے پڑھا ہوگا مصطلح کے اندر الحدیث المشہور او المستفید، یعنی کہتے ہیں کہ حدیث مشہور اور حدیث مستفید دونوں کہتے ہیں ایک معنی ہے، یعنی وہ حدیث جو مشہور ہو، استفادہ شہرت کو کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ حدیث مشہور حدیث مستفید کے اندر فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ ثلاثۃ او اکثر فی جمیع طبقات السند، کہ ایسی حدیث جس کے ہر سند کے ہر طبقے کے اندر، ایسی سند جس کے ہر طبقے کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ راوی پائے جا رہے ہیں، اس سے کم اگر ہوا تو وہ مشہور نہیں رہ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مشہور اور مستفید ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں کا معنی شہرت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، مستفید حدیث ہم اس کو کہیں گے جب اس کے دونوں طرف برابر ہوگا، یعنی شروع حدیث کی سند میں، شروع حدیث کا جو شروعاتی سند ہے اس میں بھی جتنے راوی ہو رہے ہیں، لاسٹ میں بھی اتنے راوی، یعنی طرفی سند جب برابر ہوگا عدد کے اعتبار سے تو اس کو مستفید کہیں گے۔ وَإِلَّا يُقَالْ أَوْ إِلَّا نَقُولْ أَنَّهُ مشہور۔ تو کہتے ہیں کہ جو راوی کی عدالت کے ثابت کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے یا پہلا امر ہے، وہ ہے استفاضہ شہرہ، یعنی اس کی راوی بھلائی سے مشہور ہو، لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، لوگ اس کو جانتے ہوں، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کی نیکی کے، اس کے اچھے ہونے کے، اس کے بھلے ہونے کے چرچے ہو رہے ہوں لوگوں کے درمیان۔ تو وہی کہا الاستفاضہ والشہرہ، کہ وہ لوگ اس کی اچھائی کے، اس کے نیکی کے، اس کے نیک ہونے کے، اس کے صالح ہونے کے چرچے ہو رہے ہوں، کہ وہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ سچ کا دامن پکڑتا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو لوگ بھلائی سے یاد کرتے ہوں، جس کو لوگ خیر سے یاد کرتے ہوں، جس کی لوگ ہمیشہ تعریف کرتے ہوں، تو یہ بات کافی ہے اس کے حق میں کہ کوئی اس کی عدالت کو ثابت کرے، یا اس کو کوئی
تزکیہ دے یا کہے کہ وہ فلاں بندہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، فلاں بندہ صحیح اور سچا ہے. کہتے ہیں استفادہ شہرت کہتے ہیں ان يشتهر الراوي بالخير ويشيء الثناء عليه بالثقة والامانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، کہ راوی مشہور ہو بھلائی کے کام سے اور اس کے لوگ اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہوں اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہوں اور لوگ اس کو امین و صادق جانتے ہوں. کہتے ہیں فیکفی ذالک عن بینۃ، تو یہ کافی ہے کسی دلیل سے جو اس کے حق میں کہی جائے یا اس کے تعلق سے لوگ کہیں کہ وہ سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا. تشہد بعدالت ہے، جو اس کی عدالت کی گواہی دے. یعنی کہ ایسی کوئی بات، یعنی کیسے کسی آدمی کو سچا ثابت کرنا ہے یا کسی آدمی کو نیک ثابت کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کوئی دوسرے آدمی کی گواہی ہم طلب کرتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کا تزکیہ طلب کرتے ہیں. جیسے کہ کہیں آپ لوگ مارک شیٹ بھیجتے ہیں تو آپ لوگوں کی بندہ یہ طالب علم صحیح منہج کا، سلفی منہج کا حامل ہے یا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ تزکیہ لیتے کہ نہیں لیتے ہیں، اور کم سے کم کتنے 2 تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہی کہا یہاں پر کسی 2 عالم یا ایک عالم یا کسی عالم کی تزکیے کی ضرورت نہیں ہے اس عالم کو، کیونکہ اس کا معاملہ تمام لوگوں پر واضح، ان لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکا ہے کہ وہ اچھا آدمی، نیک آدمی، سچا آدمی، بھلا آدمی، امین و صادق ہے. وہ کون سے علماء ہیں؟ کما هو الشأن فی مثل الامام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ہے. کیا ان کو ضرورت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی صداقت اور ان کی عدالت کی کوئی گواہی دے آ کر کے کہ امام مالک رحمہ اللہ عادل تھے؟ نہیں، بلکہ یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا. کیا ہوگا؟ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کی ان کی عدالت لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ کس طریقے سے عالم تھے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طریقے سے شعبہ، اسی طریقے سے سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، اسی طریقے سے علی بن مدینی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ. جو بھی مشاہیر علماء ہیں جن کی عدالت کے لیے کسی بندے کی تزکیے اور توصیے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ لوگوں پر خود ہی واضح ہے، چاہے وہ خواص ہوں، علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، عامۃ الناس ہوں. کہتے ہیں ومن جرى مجراهم في نباهة الذکر واستقامة الامر والاشتہار بالصدق والبصیرہ والفهم، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے جن کا معاملہ لوگوں پر واضح ہے، جو صدق و امانت سے، ثقہ سے اور استقامت الامر یعنی کہ سچ کے دامن کو پکڑنے پر مشہور رہے ہیں، اور ان کا ذکر، ان کے نیکی کا ڈنکا بج رہا ہو، وہ لوگ تمام لوگ اس کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر یا اس درجے کے اندر آتے ہیں. کہتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ وَجْهُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي، اور وجہ کیوں ہے، کیوں ہم کسی کے تزکیے کی ضرورت ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں پڑتی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں أَنَّ تِلْكَ الْإِسْتِفَادَةَ وَالشُّهْرَةَ، کیونکہ یہ استفادہ اور یہ شہرت جو ان کا لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، ان کی عدالت کی شہرت، ان کے سچے ہونے کی شہرت، ان کے سچے ہونے کی سرٹیفکیٹ جو لوگوں کے سر کے سر پر بول رہا ہے، اقوا فی النفوس، یہ زیادہ قوی ہے نفسوں کے اندر، من تعدیل الواحد او الاثنین، اس بات سے کہ کوئی بندہ اس کے تعلق سے سرٹیفکیٹ دے. اگر کوئی بندہ یہ ہو جائے، اگر ہم یہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں فلاں علماء فلاں عالم کہتے ہیں کہ وہ عادل تھے، تو اس کے ذریعے جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے اندر نقص ہوگی اور جو نقل کر رہا ہے اس کے اندر نقص ہوگی، کیونکہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ پتہ لگانے کی وہ عادل تھے، کیونکہ ان کا معاملہ اس قدر واضح ہے کہ وہ عادل تھے، تو ان کو کسی اور چیز کی ضرورت. اب کوئی یہ کہے کہ آپ کو مثال دے بھائی، سورج روشنی پھیلاتا ہے، بھائی دلیل دو، دلیل کی ضرورت ہے؟ جو دلیل مانگے گا کیا کہے گا؟ اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا. بھائی اگر ذرا بھی عقل ہے، سورج ابھی نکلتا بھی دیکھ لینا جا کر کے کہ سورج روشنی پھیلاتا کہ اندھیرا پھیلاتا ہے. تو ایسے ان علماء کرام کا جن کی عدالت جو مشہور ہے، جن کی عدالت اور ان کی صدق و امانت لوگوں کے سر پر چڑھ کر بولتی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ کی یا کسی کی عدالت کی تزکیے کی توصیے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں دوسری بات کیوں تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں ان غایت الامر من تزکیۃ المعدل ان
यबलुग ज़ुहूर सिद्र रावी व ला तबलुग ज़ालिका अबदा फला हाजत इज़न इला तादील लिज़ाहिर लिदालत मुश्तहिरिहा। कहते हैं जो तज़किये का या जो मुअद्दिल होते हैं, जो लोगों को तज़किया देने वाले होते हैं, जो लोगों को सिक़ा ज़ईफ़ कहने वाले होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? जो रावी का ढका छुपा है उसको वाज़ेह करना। और इन लोगों का तमाम चीज़ वाज़ेह है कि वो लोग नेक हैं, साले हैं, सच्चे थे, अमीन थे, सादिक थे, सिक़ा थे। कहते वही ला तबलुग ज़ालिका अबदा, और ये मुअद्दिल जब उनका मामला पहले से ही वाज़ेह है तो उनके ताल्लुक से दलील देना गोया की बेवकूफ़ी होगी, दलील तलब करना गोया की क्या होगी? बेवकूफ़ी होगी। फला हाजत इज़न इला तादीलिही, तो इज़्न की, सर्टिफिकेट की उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं। फला हाजत इज़्न इला तादीलिही लिज़ाहिरतिल अदाला, क्योंकि उनकी अदालत ज़ाहिर है, वाज़ेह है। ये था पहला मामला कि अदालत कैसे साबित होगी, यानी कि इस्तिफादा शोहरत, वो लोग मशहूर हैं, यही उनके अदालत के लिए काफ़ी है। दूसरा है तंसीसुल अइम्मतिल मुअद्दिलीन अला अदालतिर रावी, कोई जो मुअद्दिलीन अइम्मा हैं, जो लोगों को सिक़ा और ज़ईफ़ कहते हैं, जो खुद आदिल हैं और लोगों को अदालत के सर्टिफिकेट देते हैं, अगर वो किसी रावी के बारे में कहते हैं तंसीस, नस बयान करना, जिक्र करना कि वो रावी आदिल है, वो रावी सिक़ा है, तो क्या होगा? हम उस रावी को सिक़ा मानेंगे। कहते हैं वयक्फ़ी तादील अल इमाम अल वाहिद अल क़ौल राजिह, राजिह क़ौल के मुताबिक एक इमाम की तादील काफ़ी है। ये अगर एक इमाम तादील कर दिया, किसी रावी को अदालत आदिल कह दिया, तो रावी आदिल होगा। लेकिन यहाँ उलमा की जो मुअद्दिलीन है, उलमा उनकी तीन कैटेगरी है, आगे हम पढ़ेंगे। एक मुतशद्दिदीन है, एक मुअतदिलीन है, एक मुतसाहिलीन है। अगर क्या मुतसाहिलीन इमाम कोई किसी एक रावी को कह दे तो उसकी बात को हम कबूल करेंगे? नहीं भाई, वो तो मुतसाहिल है। यतसाहल फी अन्नहु यतसाहल फी अन यक़ूल लिर्रावी अन्नहु सिक़ा, कि वो तसाहुली बरतता है इस बात में कि लोगों को सिक़ा कहने में, तो जो मुतसाहिल है उसकी बात को हम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से जो मुतशद्दिद है, जो एक गलती दो गलती को, जैसे रावी को ज़ईफ़ कह देता था, क्या हम उस मुतशद्दिद रावी की किसी रावी के बारे में अगर ज़ईफ़ कहा तो उसको ले लेंगे? नहीं। तो यहाँ अगर मुअतदिल उलमा किसी रावी को सिक़ा कहते हैं, एक ही रावी, एक ही अइम्मा है जो मुअद्दिल है, जो लोगों को सिक़ा व ज़ईफ़ कहने वाले हैं, अगर एक इमाम कोई कह दे एक मरतबा एक बात, तो वो काफ़ी होगी। क़ियासन अला क़बूल ख़बर रावी अस्सिक़ा इंद तफ़र्रुदिही, इस बात पर क़ियास करते हुए कि अगर कोई मुतफर्रिद रावी है और वो सिक़ा है तो उसकी रवायत को कबूल की जाएगी, यानी खबर फ़र्द को कबूल की जाएगी। उस पर क़ियास करते हुए एक रावी की अदालत को किसी रावी के हक में कहता है तो उसको क्या की जाएगी? कबूल की जाएगी। और बाद लोग कहते नहीं, लाबुद्दा मिन तादील, इसलिए नहीं कि कम से कम दो आदमी होने चाहिए। लिअन्न तज़किया सिफ़तुन, कहते हैं कि ये तज़किया सिफ़त है और इसके अंदर कम से कम दो फ़तहताजु फ़ी सुबूत या इला अदलैन कर्रुश्द वल कफ़ा, कि इसके अंदर इसके सबूत के लिए कम से कम दो आदिलैन की, दो जो मुअद्दिल हैं उनकी तादील ज़रूरी है। वक़ियासन, दूसरा उन लोगों का जवाब है, कहते हैं वक़ियासन अला शहादति हुक़ूक़िल आदमीन, जिस तरीके से अगर किसी आदमी के हक में गवाही देना है तो वहाँ पर दो आदमी की, जैसे कुरान के अंदर अगर दो आदमी, अगर आदमी नहीं मिलते तो एक आदमी दो औरतें, यानी एक औरत की गवाही निस्फ आदमी के बराबर होती है। तो वहां पर ऐसा कहा गया कि दो आदमियों की गवाही कबूल की जाएगी। तो भाई यहाँ पर गवाही, इसको हम उस पर कयास नहीं कर सकते, बल्कि एक आदमी की गवाही ही काफी है। और इस पर कयास करना ये बेजा है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।